توہین سے ڈر لگتا ہے، مجھ کو قرآن کی توہین سے ڈر لگتا ہے۔ اور یہ شعر سنیے گا کہ روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے۔ روک لیتا ہے بلاؤں کو، روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں جب اشکوں کا گوہر لگتا ہے۔ واقعتاً جب مولانا عمر عبداللہ بارہ بانکوی قاسمی صاحب دارالعلوم دیوبند کی عظمت اور دارالعلوم دیوبند کے وجود پر کلام پڑھ رہے تھے، اور آئے دن چونکہ دارالعلوم دیوبند پر اس طرح کے نشانے اور اس طرح کے الزام تراشیاں ہوتی ہیں، برجستہ بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ تشدد ظلم اور نفرت کے عادی ہو نہیں سکتے، تشدد ظلم اور نفرت کے عادی ہو نہیں سکتے، نبی کے چاہنے والے فسادی ہو نہیں سکتے۔ ہمارا دین تو انسانیت کا درس دیتا ہے، ہمارا دین تو انسانیت کا درس دیتا ہے، ہمارا دین تو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ ہماری قوم میں آتنکوادی ہو نہیں سکتے، ہماری قوم میں آتنکوادی ہو نہیں سکتے۔ ماشاءاللہ، ذرہ نوازی کا بڑا شکریہ بھائی۔ ہمیں پتا ہے کہ اس طرح کے شعر اگر پڑھنے پہ اس طرح کی بالکل سمجھ لیجئے کہ کڑی کڑی نوٹ اگر آئے گی تو اسی طرح کے اشعار پڑھتا، پتہ ہی نہیں تھا، ورنہ نبض پہلے ہی بھانپ لیا ہوتا۔ اور ایک شعر مجھے دارالعلوم دیوبند اور آئے دن جو بم دھماکے اور اس طرح کے الزامات لگتے ہیں، طالبان کی حکومت جناب مولانا امیر خان متقی حفظہ اللہ کے دارالعلوم دیوبند آمد اور ہندوستان میں ایک خوشی کی جو لہر دوڑی تھی، اس کی کڑی پر میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ یہاں امرت نکلتا ہے۔ اسد اعظمی صاحب، مفتی طارق جمیل صاحب، سارے حضرات کو توجہ، سارے حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہاں امرت نکلتا ہے کبھی بھی سم نہیں نکلا، خدا کا شکر ہے رسوائی کا پرچم نہیں نکلا۔ یہاں امرت نکلتا ہے کبھی بھی سم نہیں نکلا، خدا کا شکر ہے رسوائی کا پرچم نہیں نکلا۔ اور یزید وقت کے جاسوسی کتے ہو گئے ناکام، مگر اب تک کسی بھی مدرسے میں بم نہیں نکلا۔ یزید وقت کے جاسوسی کتے ہو گئے ناکام، مگر اب تک کسی بھی مدرسے میں بم نہیں نکلا، مگر اب تک کسی بھی مدرسے میں بم نہیں نکلا۔ آئیے حضرات سامعین، اگر اس طرح کے شعر پڑھے جائیں تو وقت کی قلت ظاہر ہے جو ہمیشہ گردان کی طرح توقع سلاسل کے مانند ہوا کرتی ہے۔ اس لئے میں اپنی بات کو زحمت دیتے ہوئے بلا کسی تاخیر کے جناب مولانا مفتی طارق جمیل قنوجی، جن کے تعارف میں نے شروع میں چند کلمات کہے تھے، ہندوستان کا ایک ایسا لب و لہجہ جب سے اسٹیج میں آیا ہے، ختم نبوت کے نعرے بلند ہوئے ہیں، علماء اور صوفیہ کے بیچ میں جن کی تعظیم بہت زیادہ بڑی ہے، اور خاص کر مفتی طارق جمیل قنوجی کو علماء حلقہ بڑی محبت اور بڑے پیار اور بڑے اخلاص سے بلایا کرتے ہیں۔ میں آج اس تاریخی مبارک پور کے ادبی اور علمی سرزمین پر میں اراکین کمیٹی اور کنوینر مشاعرہ ابو کامل اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ نے ایسے شعراء کا انتخاب کیا جن کے چہرے پہ داڑھی سنت رسول سے سجا ہوا چہرہ، اللہ اس مشاعرے کو قبول کرے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ ضرور قبول کرے گا۔ میں بلا کسی تاخیر کے حضرت مولانا مفتی طارق جمیل قنوجی کو ان مصروں کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ میرے سرکار کی تعظیم ہمیشہ کے لیے، ایک آدھ لوگ کہہ دیجئے سبحان اللہ، میرے سرکار کی تعظیم ہمیشہ کے لیے ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہمیشہ کے لیے۔ اور مبارک پور والوں، مکھ منتری یوجنا نہیں، پردھان منتری یوجنا نہیں، کون سی یوجنا ہے؟ شعر سن لو، عشق کر لو میرے سرکار سے جنت پکی، عشق کر لو میرے سرکار سے جنت پکی، میرے سرکار کی تعظیم ہمیشہ کے لیے ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہمیشہ کے لیے، عشق کر لو میرے سرکار سے جنت پکی، رب نے رکھی ہے یہ اسکیم ہمیشہ کے لیے، رب نے رکھی ہے یہ اسکیم ہمیشہ کے لیے۔ آئیے اپنے مہمان شاعر کا استقبال کیجئے، جناب مولانا مفتی طارق جمیل قنوجی کا ان کا استقبال ہے۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے خابیدہ قوم کو بیدار فرمائیں۔ مائک پر مفتی طارق جمیل قنوجی صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین نظام، بات عشاء سے اب تک یا کے بعد دیگر شعراء کرام کے کلام کو آپ نے سنا، ماشاءاللہ بہت عمدہ پڑھا گیا، آپ حضرات نے سنا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا۔ کمیٹی کے تمام ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، خاص طور پر ہمارے عزیز دوست عالی جناب ابو کامل صاحب کو کہ جنہوں نے یہ خوبصورت بزم سجائی، اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، بغیر کسی تاخیر کے ایک مطلع سے شعری سفر کا آغاز کروں گا۔ میں آپ کی سرزمین پر، مبارک سرزمین پر پہلی مرتبہ آیا، مجھے تو مطلع ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے مقتے کی شکل، معروف صاحب مجھے تو مطلع ہونا چاہیے تھا، لیکن میں مقتے کے قریب پہنچ گیا نا۔ انشاءاللہ ہمارے اسد بھائی حسن مقتہ بنے گے۔ اصل میں لوگوں کا فیصلہ یہ ہوا مفتی صاحب کہ مفتی صاحب کو ایسے وقت بلایا جائے جو قبولیت کی گھڑی ہو، اور اب چونکہ یہ تہجد کا وقت ہے، آسمان دنیا پہ اللہ تشریف لا بھی چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس مشاعرے کو قبول کر لے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چچا ابھی کچھ تو بیٹری باقی ہوگی انشاءاللہ، کھل جائے۔ اچھا جی، چلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ایک مطلع کا سہارا لیتا ہوں، شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ اسٹیج پر مبارک پور کی معزز شخصیات جلوہ افروز حضرت صدر محترم کی تشریف فرما ہے، دعائیں لیتے ہوئے مطلع حاضر کرتا ہوں، سنیے توجہ رکھنا۔ کہ نظروں میں کوئی میری، نظروں میں کوئی میری بھایا ہے نہ بھائے گا، نظروں میں کوئی میری بھایا ہے نہ بھائے گا۔ مطلب سنیے گا کہ نظروں میں کوئی میری بھایا ہے نہ بھائے گا، سرکار دو عالم سرکار دو عالم آیا آئے گا۔ اللہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں یار؟ آئے گا، سرکار دو عالم آیا نا آئے گا۔ بہت اچھے مطلع تک آپ کو لے کے چل رہا ہوں، میں پھر سے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ آپ کی محبتوں کو سلام، آپ کی مطلع کی لاج رکھیں، سنیے گا کہ نظروں میں کوئی میری بھایا ہے نہ بھائے گا، سرکار دو عالم آیا آئے گا، سرکار دو عالم آیا نا آئے گا۔ کیا کہنے ہیں قرآن اللہ۔ بندی اس کا پڑھ دیتا ہوں، سنیے گا، توجہ رکھیے گا، توجہ۔ کہ محبوب دو عالم کا
فرمان نرالا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ محبوب دو عالم کا فرمان نرالا ہے اترا ہے جو آقا پر اترا ہے جو آقا پر قرآن نرالا ہے اترا ہے جو آقا پر قرآن نرالا ہے محبوب دو عالم کا فرمان نرالا ہے اترا ہے جو آقا پر قرآن نرالا ہے جو یاد کرے اس کو انسان نرالا ہے جو یاد کرے اس کو انسان نرالا ہے دستور کوئی ایسا دستور کوئی ایسا لایا ہے نعرہ تکبیر تحفظ ختم نبوت کل ہی نادیہ بشیرہ سرزمین مبارک پور بہت شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام ہمارے فہیم بھائی نے اور حضرت مفتی معروف صاحب نے منقبت کے بہت اچھے اچھے شعر آپ کو سنائے مفتی صاحب منقبت کا ایک بند پڑھ دیتا ہوں جلدی جلدی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سلامت اب آپ بوڑھے ہو ہی نہیں سکتے بہت شکریہ اب بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا کہ نظروں کوئی میری ہائے ہائے بھایا ہے نہ بھائے گا اب یہاں سے مفتی صاحب منقبت کے بہت اچھے شعر آپ کو سنائے اب ایک بند پڑھتا ہوں سنیے گا توجہ کہ غفلت سے اٹھو لوگوں اللہ 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 تاریخ جگاتی ہے کہ غفلت سے اٹھو لوگوں تاریخ جگاتی ہے آقا کے جیانوں کی آقا کے جیانوں کی جرأت کو دکھاتے ہیں آقا کے جیانوں کی جرأت کو دکھاتی ہے غفلت سے اٹھو لوگوں تاریخ جگاتی ہے آقا کے جیانوں کی جرأت کو دکھاتی ہے اصحاب بدر کی یہ تاریخ بتاتے ہیں اصحاب بدر کی یہ تاریخ بتاتے ہیں دل کو کسی نے یوں باطل کو کسی نے یوں مارا ہے نہ مارے گا کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ زندہ باد مفتی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ کہ باطل کو کسی نے یوں مارا ہے نہ مارے گا جلدی سے مقطع پڑھتا ہوں اور پھر بہت پیارا مطلع سناتا کیا ہوں کہہ رہے ہیں سنیے گا توجہ رکھیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ تاریخ صدا ہے یہ واہ سینے میں بسا لو تم آئے ہے سرکار کی سنت سے چہرے کو سجا لو تم کیا نصیحت ہے سبحان تاریخ کی صدا گئے گے سینے میں بسا لو تم سرکار کی سنت سے چہرے کو سجا لو تم تاریخ کی صدا گئے سینے میں بسا لو تم سرکار کی سنت سے چہرے کو سجا لو
کو منا لو تم روٹا ہے میرا مولا اب اس کو منا لو تم چوکھٹ سے کوئی کھا لے چوکھٹ سے کوئی خالی تالا نہ ڈالے گا چوکھٹ سے کوئی خالی تالا نہ ڈالے گا سرکار دو عالم سا بہت اچھے بہت شکریہ